صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی لب کوئی زبان خاموش نہ رہے، عقیدت سے محبت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ صلاۃ و سلام سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ حمد و ثنا حضور نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدتوں کے پھول نچھاور کرنے کے بعد محترم المقام ہمارے بزرگ، ہمارے سر کے تاج عزت مآب عبدالرؤف صاحب جماعتی زیدہ شرفو، ان کے تمام بیٹوں کو بالخصوص میرے شاگرد رشید، میرے سر کے تاج محترم المقام واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا رجب علی نعیمی قادری صاحب زیدہ شرفہو کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پرفتن زمانہ میں تیل مہندی کے موقع پر ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کا اپنے گھر میں انتظام کیا۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رفیع المرتبت بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، حضرت صاحب کی شادی کو حقیقی معنوں میں خانہ آبادی بنائے، اللہ دنیا اور آخرت میں خوشیوں کی دولت نصیب فرمائے۔ پھر ان کو مبارکباد میرے خوش نصیبی محترم المقام واجب الاحترام عزت مآب مبلغ دعوت اسلامی محترم اکرام قادری طاری صاحب، ہمارے امام محترم حضرت علامہ مولانا حافظ وقاری محمد یوسف موڑوی صاحب اور میرے بزرگ ماشاءاللہ بچپن سے ہماری تربیت کرتے آئے ہیں عزت مآب محترم جناب محمد عارف نظامی شفیع صاحب، اللہ ان کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے، آمین بجاہ النبی الکریم۔ آپ جانتے ہیں جب میں مائک پہ آتا ہوں تو پریشانی ختم ہو جاتی ہے، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں کب چھوڑیں گے، لیکن میرا آپ کو پتا ہے کہ میں بہت جلد چھوڑتا ہوں انشاءاللہ۔ اب سے ٹائم نوٹ کریں، ٹھیک 12 منٹ کا میرا بیان ہے۔ ذرا اتنا ڈھیلا ڈالا یہ دیکھیں نیند آ رہی ہے، بابا سے بلند بولے ذرا سبحان اللہ۔ 12 منٹ پورے ہو رہے ہیں 9:15 سے، کیوں 3 منٹ ہو گئے۔ اچھا ماشاءاللہ ہمارے سر کے تاج محترم المقام واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا عبدالمجید صاحب زیدہ شرفو جلوہ فگن ہیں، آپ کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، میں 2 باتیں کرتا ہوں، اجازت ہے کہ نہیں؟ نام بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، اجازت ملی ہوئی ہے مجھے پہلے سے ماشاءاللہ۔ 9:15 بجے تک آپ کو سننا ہے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اختتام کی طرف بڑھیں گے۔ حضرت صاحب عالم دین ہے الحمدللہ، اور اگر نہیں تو کورس کر کے اپنا کورس مکمل فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ ایک روایت سنی ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حکایت قلیوبی صفحہ نمبر 25 پر یہ روایت موجود ہے، علماء موجود ہیں، غلطی پہ بھی اصلاح کر سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ جل مجد الکریم ایک بندے کے بارے میں حکم دے دے گا اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے۔ حکایت قلیوبی ایک مستند کتاب ہے، پہلے درس نظامی کے نصاب میں بھی شامل تھی، اب نہیں۔ صفحہ نمبر 25 اور زاویہ مکتبے کا چھاپا۔ ایک بات 12 منٹ جب میں نے کہہ دیا تو 12 منٹ کا مطلب 12 منٹ ہی ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اب توجہ رکھیے گا، زاویہ مکتبے کا چھاپا ہے، صفحہ نمبر 25، قیامت کا دن ہے، ایک بندے کے بارے میں حکم جاری کر دیا جائے گا جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب اس بندے کو جہنم کے دروازے پہ پہنچایا جائے گا، اللہ پاک حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمائے گا جبریل سل جبریل، اس کو واپس لایا جائے، اس سے کچھ سوال کیے جائیں۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ حکم آگے جہنم میں ڈال دو، جہنم کے دروازے پر پہنچا، فرمایا واپس لے آؤ، اس سے کچھ سوال پوچھو۔ پوچھنے والے ملائکہ کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام۔ پہلا سوال جبریل علیہ السلام اس سے پوچھو حل احب عالما، یہ بندہ کسی عالم دین سے محبت رکھتا تھا؟ میں اپنا یا ان کا نہیں، منصب علم کا آپ کے سامنے تذکرہ کر رہا ہوں۔ منصب علم، مقام علم و علماء، کسی شخصیت کی بات نہیں کر رہا۔ اس منصب پہ جو بھی عالم حق ہوگا اس کا یہ مقام و مرتبہ ہے۔ توجہ رکھیے گا، اللہ پاک فرمائے گا جبریل سے پوچھو
کسی عالم سے پیار کرتا تھا؟ قال لا، یا اللہ میں نہیں کرتا تھا۔ اگلا سوال، جبریل اس سے پوچھو کسی ایسی جگہ پر رہتا تھا جہاں کوئی عالم دین رہتا ہو؟ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے علماء کرام؟ ماشاءاللہ۔ پہلا سوال، عالم سے محبت کرتا تھا؟ یا اللہ نہیں۔ کسی ایسی جگہ رہتا تھا؟ یہ قیامت کے دن کا سوال، جہاں عالم بعمل رہتا ہو؟ قال لا، یا اللہ نہیں۔ تیسرا سوال، جبریل اس سے پوچھو یہ کسی ایسی گلی سے گزرا تھا جہاں عالم دین رہتا تھا؟ مستند کتاب کا حوالہ میں نرس کیا، ایک ٹائم مختصر ہے۔ پہلا سوال پوچھو عالم سے محبت کرتا تھا؟ یا اللہ نہیں کرتا تھا۔ پوچھو دوسرا سوال، یہ بندہ کسی ایسی جگہ رہتا تھا جہاں عالم بعمل عالم حق رہتا تھا؟ یا اللہ نہیں رہتا تھا۔ تیسرا سوال اس سے پوچھو جان بوجھ کر ایسی گلی سے گزرا تھا جہاں کوئی عالم ربانی رہتا تھا؟ یا اللہ نہیں۔ چوتھا سوال، جبریل اس سے پوچھو حل جالسا علی مائدۃ عند عالم، کسی دسترخوان پر بیٹھ کے عالم دین کے ساتھ کھانا کھایا تھا؟ کتنا ڈھیلا ڈالا سبحان اللہ، بول تو لو۔ رجب صاحب ماشاءاللہ، دیکھیے کتنے آپ کے شاگرد عالم دین بن رہے ہیں، خوش نصیبی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اس سے پوچھو کسی عالم دین کے ساتھ بیٹھ کر دسترخوان پہ کھانا کھایا تھا؟ قال لا، یا اللہ یہ بھی نہیں کیا۔ نہ عالم دین کی گلی سے گزرا، نہ عالم دین سے محبت کی، نہ اس جگہ رہا جہاں عالم دین رہتا ہو، نہ عالم دین کے ساتھ دسترخوان پہ کھانا کھایا۔ ہری دو سوال سنو، اللہ پاک فرمائے گا سل جبریل اس سے پوچھو عالم دین کے ساتھ اگر دسترخوان پہ کھانا نہیں کھایا، کیا کسی عالم دین کی مجلس میں بیٹھا تھا؟ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، خدا کی قسم۔ قال لا، یا اللہ یہ بھی نہیں کیا۔ آخری سوال، اللہ پاک سوال کرواتا جائے گا، حضرت جبریل کرتے جائیں گے۔ پہلے حکم دیا جہنم میں ڈال دو، دروازے پر روک کے واپس لایا گیا، پوچھو سوال، سوال پوچھے جائیں گے۔ عالم دین سے محبت کرتا تھا؟ یا اللہ نہیں کرتا تھا۔ عالم دین جہاں رہتا تھا تو وہاں رہتا تھا؟ یا اللہ نہیں رہتا تھا۔ اس جگہ سے گزرا تھا جس گلی میں عالم دین رہتا ہو؟ یا اللہ نہیں گزرا تھا۔ اس دسترخوان پہ بیٹھا تھا جہاں کوئی عالم دین بیٹھا تھا، کھانا کھایا تھا عالم بعمل کے ساتھ؟ یا اللہ نہیں کھایا تھا۔ کسی عالم بعمل کی مجلس میں بیٹھا تھا؟ یا اللہ نہیں بیٹھا تھا۔ آگے سوال سنو، اللہ عز و جل فرمائے گا اس سے پوچھو حل احب رجلا من یحب عالما، کیا یہ کسی ایسے بندے سے پیار کرتا تھا جو بندہ کسی عالم سے پیار کرتا تھا؟ آج علماء کے بارے میں، مولوی حضرات کے بارے میں، حفاظ کے بارے میں، آئمہ کے بارے میں، قرآ کے بارے میں، خطباء کے بارے میں، واعظین کے بارے میں، ناصحین کے بارے میں، مبلغین کے بارے میں، مقربین کے بارے میں، مقررین کے بارے میں، مجھے بتاؤ گھٹیا سوچ رکھی جاتی کہ نہیں رکھی جاتی؟ بولو تو صحیح نا۔ یہ قیامت کے دن پتا چلے گا اللہ نے اس کو کیا مقام دیا ہے۔ سنو، کبھی بھی ہمارا بیٹا درس نظامی کرے حقیر نہ سمجھے کہ یونیورسٹی میں جانے والے کی عزت ہو اور مدرسے میں جانے والے کو ہم کم تر سمجھے۔ خدا کی عزت کی قسم یہ مقام مرتبہ کسی اور کو نہ ملے گا، اللہ عالم بعمل کو یہ مقام دے گا۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ آپ ادھر دیکھیے، اللہ پاک فرمائے گا جبریل سے پوچھو یہ بندہ کسی اپنے ایسے دوست سے محبت کرتا تھا؟ اس کا دوست آگے عالم سے پیار کرتا ہو؟ نعم، یا اللہ ہاں ہاں ہاں، میرا ایک دوست تھا، میں اس سے محبت کرتا تھا، وہ علماء سے محبت کرتا تھا، میں اس سے محبت کرتا تھا، وہ علماء سے محبت کرتا تھا۔ ان کا مقام و مرتبہ سنیے، رب ذوالجلال فرمائے گا جبریل مجھے اپنے رب ہونے کی قسم، عالم دین کے ساتھ پیار کرنے والے بندے کے ساتھ اس نے پیار کیا، اس پیار کی وجہ سے گناہ بھی معاف فرما دیے، جنت بھی عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔
جبریل اس کے میں نے سارے گناہ معاف فرما دی، اسے جنت بھی عطا کر دی۔ تو خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جن کی اولاد دیندار ہے، جن کی اولاد حافظ قرآن، قاری قرآن، عالم دین ہے یا بن رہی ہے۔ کبھی بھی سر جھکا کرنے سر اٹھا کے چلنا چاہیے، تکبر سے نہیں، غرور سے نہیں، شکر کرنے کے لیے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں یہ عظیم منصب عطا کیا۔ میرے حضور فرماتے العلم یا العلماء ورثۃ الانبیاء، فرمایا علماء تو نبیوں کے وارث ہیں، ان کو بالکل پریشان نہیں ہونی چاہیے۔ پریشانی تو پہلا پیغام یہ ہے، کیونکہ علامہ صاحب حافظ قرآن، قاری قرآن کی مہندی کی محفل میں ہم حاضر ہیں، تو ایک پیغام تو یہ علماء سے پیار کرتے رہیں گے۔ ابھی تو ہزاروں باتیں باقی ہیں، پھر موقع ملے گا تو وہ کریں گے انشاءاللہ۔ ان کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، انشاءاللہ دنیا میں بھی نجات ملے گی، یا آخرت میں بھی نجات ملے گی انشاءاللہ۔ آواز بلند کہیے انشاءاللہ۔ اور ان تنظیموں سے جو علماء کی محبت سکھاتی ہیں، جو بکواس کرے علماء کے بارے میں، سمجھ لیں میرے نبی نے فرمایا جو کسی عالم سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ نبی سے بغض رکھتا ہے۔ من ابغض عالما فقد ابغضنی، اور فرمایا جو مجھ سے بغض رکھتا ہے وہ رب تعالی سے بغض رکھتا ہے۔ تو کوشش کریں یہ غلطی کبھی نہ کرنا، ان کو چھوٹا، کمتر، حقیر کبھی مت سمجھیں۔ یہ شعبہ کائنات کا سب سے عظیم شعبہ ہے، اور اس کے ساتھ وابستہ لوگ کائنات کی عظیم ترین لوگ ہیں۔ آج تجھے پتا چلے نہ چلے، وہ جب کل قیامت کا دن ہوگا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے اس بات کو نقل کیا ہے المسند الفردوس کے حوالے سے، جنت کے دروازے پہ ایک عالم، ایک عابد، یعنی نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، حج کرتا رہا، زکوٰۃ دیتا رہا، اللہ کی عبادت کرتا رہا، ذکر کرتا، عابد، عالم نہیں تھا۔ ایک وہ ہوگا اور ایک عالم ہوگا۔ عابد کو کہا جائے گا چل داخل ہو جا، عالم کو کہا جائے گا رک جا۔ وہ کہے کہ یا اللہ عابد چلا گیا، مجھے روک لیا گیا۔ اللہ فرمایا کہ اکیلے کیوں جانا ہے؟ تو نے اکیلے کیوں جانا ہے؟ جا سفارش کر، اللہ حضرت نے نقل کیا، سفارش کر، تو سفارش کر، میں تیری وجہ سے بندے جنت میں داخل کروں گا۔ یا اللہ کتنے بندوں کی اجازت؟ اللہ حضرت نے المسند الفردوس کے حوالے سے لکھا، اللہ فرمائے گا تعداد ہے ہی نہیں، آسمان کے ستاروں برابر اجازت ہے، اشارہ تو کرتا جا، جنت میں رب عطا فرماتا چلا جا۔ آسمان کے ستاروں برابر یہ لوگ شفاعت کریں گے، اللہ ان کی شفاعت قبول کرے گا۔ تو کبھی ان کو حقیر ایسا ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں بیماری ہے، اللہ ہمیں اس بیماری سے محفوظ رکھے۔ میرے پاس 1 منٹ باقی، اجازت ہے کہ نہیں؟ نام ہی ہو تو خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ توجہ ہے تو آواز بلند بولے ذرا سبحان اللہ۔ صحابہ کرام علیہ رضوان سے نبی علیہ السلام نے فرمایا صبح کس عادت میں کی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی حالت میں۔ فرمایا ما علامتکم، تمہارے ایمان کی نشانی کیا؟ سمجھ آئے 9 گھنٹوں کی تقریر اسی ایک جملے میں کافی ہوگی۔ نشانی کیا ہے ایمان کی؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نشانی یہ ہے اللہ جو احسان کرے تکبر نہیں کرتے، شکر کرتے ہیں۔ نشکر اللہ، اللہ کا شکر کرتے ہیں۔ نعمت کے ملنے پہ تکبر کر کے، اللہ کی نافرمانی کے گانا باجا کر کے بازار گرم نہیں کرتے، اللہ کا ذکر کرتے، اللہ نے نعمت دی۔ اور نصبر علی البلا، مصیبت آ جائے شکوہ نہیں کرتے، صبر کرتے ہیں۔ نعمت ملے تو شکر کرتے ہیں، مصیبت آئے تو صبر کرتے ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں اللہ نے تمہیں کامل ایمان عطا فرما دیا ہے، اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ 12 منٹ میں کہتا ہوں تو 12 منٹ ہی خطاب ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ فرحان قادری صاحب یہاں پر تشریف فرمان تھے، پتہ نہیں کہاں چلے کہ میرے شاگرد رشید ہیں، یہ بھی اگر آ جائیں اسٹیج پہ تو نہیں تو ہم سلام پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔